جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو۔ سکندر نے کیب کر لی تھی۔ اس نے پہلے اسے اس کے پاپا کے گھر ڈراپ کیا، وہ خود اپنے ہوٹل چلا گیا۔ چوکیدار نے اس کے لیے گیٹ کھولا، وہی اسے لاؤنج تک چھوڑ کر بھی چلا گیا، اور اسی نے انٹرکام پر محمود خالد کو اس کی آمد کی اطلاع دی تھی کہ اتنی صبح بھی وہاں نہ گھر کا کوئی فرد موجود تھا، نہ ہی کوئی ملازم۔ میری بیٹی آئی ہے۔ محمود خالد اور ان کے پیچھے عائشہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ان کے پاس آ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ باپ کے گھر آئی تھی، مگر دل میں ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے باپ کے گھر ہے۔ محمود خالد کے چہرے پر والہانہ خوشی بکھری تھی۔ اس کے پاس آتے ہی انہوں نے محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اپنے آنے کا؟ میں تمہیں ایئرپورٹ لینے آتا۔ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ وہ جواباً چپ رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اپنی آمد کا فون پر نہ بتانے کی کیا توجہ دے دے۔ باپ کی بے تحاشا خوشی اسے مصنوعی نہیں لگ رہی تھی، اسے ان کی آنکھوں میں نمی نظر آ رہی تھی۔ اسے ہلکی سی ندامت ہوئی۔ خیر تم آ گئیں کلثوم، میرے لیے تو یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ آج اتنے سالوں بعد میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے جیسے اس کی ندامت محسوس کر لی تھی، اسی لیے فوراً ہی مسکرا کر خوشی سے بھرپور انداز میں بولے۔ عائشہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کیسی ہیں آنٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پتہ ہے محمود بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ کل رات بھی دیر تک مجھ سے تمہاری ہی باتیں کرتے رہے۔ صبح صبح اچانک پہنچ کر تم نے ہمیں بڑا زبردست سرپرائز دیا ہے۔ اس کے دل میں جاگا ندامت کا احساس محمود خالد اور عائشہ دونوں نے فوراً ہی دور کر دیا تھا۔ عائشہ ناشتے وغیرہ کا انتظام کرو، میں کلثوم کو اس کا کمرہ دکھا دوں۔ محمود خالد اس کا ہاتھ تھام کر بولے۔ عائشہ نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ آؤ بیٹا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ تمہارا سامان بھی میں ابھی کمرے میں رکھوا دوں گا، وہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس سے بولے۔ فون پر بات کرتے ہوئے جذبات کو سرد کر لینا، سرد و سپاٹ انداز اختیار کر لینا مختلف بات تھی۔ آمنے سامنے ان کی والہانہ چاہت کے اظہار کے سامنے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنا سرد انداز کس طرح برقرار رکھے۔ جب میں نے یہ گھر خریدا تھا تب ہی یہ کمرہ تمہارے لیے منتخب کر کے اسے تمہارے لیے سجا لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا میری آرٹسٹ بیٹی کے لیے یہی کمرہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو یہاں کھڑکی سے باہر ہمارے لان کا کتنا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے۔ اس سے بولتے ہوئے انہوں نے کھڑکی پر سے پردے ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ کھڑکیاں کھلتے ہی لان کا سرسبز اور خوبصورت منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ لان میں لگے خوبصورت پھول، پودے، درخت، گھاس اور سب سے بڑھ کر لان کے بیچوں بیچ بنے فوارے سے گرتا پانی، بہت خوبصورت منظر تھا۔ مگر وہ اس منظر کو نہیں، وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ جی باپ سے باتیں کرنے کی اسے عادت نہیں تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان سے کیا کہے۔ ایک چیز اور بھی ہے تمہارے لیے، دکھاؤں؟ وہ مسکرا کر بولے، انداز میں بچوں کی سی خوشی تھی۔ جی پاپا دکھائیے۔ تم ابھی تھکی ہاری گھر پہنچی ہو، سوچ رہی ہوگی پاپا بھی کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، مگر میرا دل چاہ رہا ہے تمہارے کمرے کے ساتھ ساتھ تمہارا اسٹوڈیو بھی دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑکی کے پاس سے ہٹے۔ اس کے کمرے کی دائیں دیوار میں ایک خوبصورت دروازہ تھا۔ محمود خالد نے اس دروازے کو کھولا اور اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئے تھے۔ اب وہ جس کمرے میں تھے وہ اس کے بیڈ روم سے بھی کچھ بڑا کمرہ تھا۔ اس کا فرش لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ وہاں میز بھی تھی، صوفے بھی تھے، راکنگ چیئر بھی تھی، بک شیلف بھی تھا، مختلف طرح کے ایزل بھی تھے، رنگ بھی تھے، پینٹنگ بنانے سے متعلق اشیاء میز پر سلیقے سے رکھی تھی، دیواروں پر قیمتی پینٹنگز آویزاں تھیں، بک شیلف میں مصوری اور آرٹ سے متعلق قیمتی کتابوں کا کلیکشن بھی تھا۔ یہاں کا انٹیریئر میں نے ایک آرٹسٹ سے کروایا تھا۔ مجھے خود تو پینٹنگ کی ABC بھی نہیں آتی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آرٹسٹ لوگوں کے اسٹوڈیو کیسے ہوتے ہیں۔ اب جب تم یہاں ہو، پینٹنگ کرنے کا دل چاہے تو یہیں آ کر کام کرنا۔ ان کے چہرے پر یہ خواہش موجود تھی کہ وہ اسے یہاں پر کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے آرٹسٹ بننے کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے کے بعد اس کے آرٹسٹ ہونے پر اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسے کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا۔ وہ چپ چاپ تو کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ بہت خوبصورت اسٹوڈیو ہے پاپا، تھینکس۔ تمہیں پسند آ گیا، میری محنت وصول ہو گئی۔ 5 سال سے میں منتظر تھا کہ تم آؤ اور اپنا یہ اسٹوڈیو دیکھو۔ اس کا انداز اسے شرمندہ کروانے والا یا یہ جچانے والا ہرگز نہیں تھا کہ وہ باپ سے ضد باندھ کر ان کے لاکھ بہانے بنا کر پچھلے 5 سالوں سے کبھی ایک بار بھی ان سے ملنے نہیں آئے۔ وہ بس جیسے اسے ایک بات بتا رہے تھے۔ شرمندہ وہ خود ہی ہو رہی تھی۔ اسے شرمندہ کیوں ہو رہی تھی؟ میں تمہارے آنے سے بہت خوش ہوں کلثوم۔ اب شادی کے بعد بھی میرے پاس کراچی آتی جاتی رہنا۔ تمہارے تو ہونے والے سسرال بھی کراچی بھی ہے نا؟ وہ محبت بھرے انداز میں اس سے بولے تھے۔ وہ جواباً سوائے سرسپات میں ہلانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ تم مجھے سکندر سے کب ملوا رہی ہو؟ کمرہ اور اسٹوڈیو دیکھنے کے بعد وہ شاور لینے چلی گئی تھی۔ نہا کر فریش ہونے کے بعد نیچے آئی تو ناشتے کی میز پر محمود خالد اور عائشہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سکندر کا نام یاد رکھے جانے اور اس کا نام اتنی محبت سے لیے جانے پر حیران ہوئی تھی۔ وہ سکندر کو باپ سے ملوانے پاکستان نہیں لائی تھی، وہ سکندر کی ماں سے ملنے پاکستان آئی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت ساری سوچیں آ رہی تھیں۔ وہ سکندر سے محبت میں نہیں ملنا چاہتے، وہ اس کی اور سکندر کی شادی رکوانے کے لیے کچھ پلان کر رہے ہیں۔ سیم کے ساتھ بھی تو انہوں نے یہی کیا تھا۔ یہ محبت صرف ایک دکھاوا ہے، مگر دکھاوا ہے تو اتنی سچائی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟
آج شام مجھے اس کے پیرنٹس سے ملنے جانا ہے، وہ مجھے پک کرنے آئے گا، میں اس سے کہوں گی وہ تھوڑا جلدی آ جائے، پھر آپ اس سے مل لیجیے گا۔ اس کے ذہن میں جو بھی سوچیں آ رہی تھیں مگر وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی باپ کو کوئی تلخ جواب نہیں دے پائی۔ میں تمہاری شادی کے فیصلے سے بہت خوش ہوں بیٹا، مجھے یقین ہے تم نے ایک اچھے لڑکے کا انتخاب کیا ہوگا، وہ اس سے پیار سے بولے تھے۔ عائشہ ان دونوں کے آگے چائے رکھ رہی تھی۔ محمود بہت خوش ہے تمہاری شادی کا سن کر، بلکہ ہم دونوں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ سکندر کی فیملی بھی اگر کراچی ہی میں ہے تو پھر تم دونوں یہیں پر ہی شادی کر لو نا۔ عائشہ ان سے بولی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے، سکندر کے اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں ہیں، کچھ اختلافات ہیں اس کے اپنے والد اور بھائی کے ساتھ، وہ وہاں صرف اپنی والدہ سے ملنے آیا ہے۔ وہ جواباً سنجیدگی سے بولی، چلو کوئی بات نہیں، تم بس مجھے سکندر سے ملوا دو، تمہاری شادی جہاں پر بھی ہوگی میں اور عائشہ وہاں ضرور آئیں گے۔ میری بیٹی باپ کے ہوتے ہوئے باپ کی دعاؤں کے بغیر تو رخصت ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کی سنجیدگی اور دو ٹوک سے انداز کے جواب میں محمود خالد پیار اور نرمی سے بولے تھے۔ پہنچ گئی تم؟ ناشتے کے بعد کمرے میں آ کر اس نے سیم کا موبائل نمبر ملایا تھا، اس بار اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ وہ تلخ سے لہجے میں اس سے بولی تھی، تم مجھے لینے ایئرپورٹ کیوں نہیں آئی سیم؟ وہ جانتی تھی اس کی سکندر سے شادی اور آپ پاکستان آنے کی بات پر سیم اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے غصے میں پچھلی دونوں بار اس کی فون کالز بند کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی سیم اس سے محبت میں اس پر خفا ہوتی تھی، اسے اس کی ہر وقت فکر جو بہت رہتی تھی۔ اسے یقین تھا اس کے آنے پر وہ رک نہیں پائے گی، اپنی ساری ناراضگی بھولا کر وہ بھاگی اس کے پاس ایئرپورٹ چلی آئے گی، چاہے ابھی لاکھ ناراضگی ظاہر کر رہی ہے۔ مگر اس کا خیال غلط نکلا، سیم اس سے واقعی بڑی سنجیدگی سے ناراض تھی۔ اس لیے میں تم سے ناراض ہوں، مجھے تم پر بہت غصہ ہے لز، وہ خفگی سے بولی۔ سیم پلیز مجھ سے خفا مت ہو، تمہاری بے وقوفی پر خفا بھی نہ ہوں، تم پاپا کو جانتی نہیں ہو لز، تم ابھی تک بہت سادہ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کیا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ سیم کی بات پر چپ ہو گئی تھی، وہ نہ باپ کی حمایت میں کچھ کہہ پائی تھی نہ مخالفت میں۔ اب پاکستان آ ہی چکی ہو تو کم از کم پاپا کے گھر پر تو مت رکو، میرے گھر آ جاؤ، میں ڈرائیور کو بھیجوں کیا؟ سیم کے لہجے کی خفگی اور ناراضگی اب پھر اس کی فکر اور محبت میں بدل چکی تھی۔ میں پاپا کے ڈرائیور کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گی سیم، مگر ابھی نہیں۔ آج دوپہر مجھے سکندر کو پاپا سے ملوانا ہے اور پھر شام میں مجھے خود سکندر کی فیملی سے ملنے جانا ہے، میں کل آ جاؤں گی۔ وہ سیم کی ناراضگی سے ڈر کر محتاط سے انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ سیم ناراض نہیں ہوئی تھی، بس اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے لیز، میں تم سے پھر بات کروں گی، بائے۔ سیم نے سنجیدہ ہی انداز میں فون بند کر دیا تھا۔ فون رکھنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچنے لگی تھی کہ آج سکندر کی فیملی سے ملنے اور سکندر کو محمود خالد سے ملوانے کے بعد وہ سیم کے گھر ہی چلی جائے۔ کراچی آنے سے قبل اس نے سیم کے گھر پر نہ رکنے کے حوالے سے باپ سے جو وعدہ کیا تھا، سیم کی آواز سنتے ہی سے بھول گیا تھا۔ شاید اسے سیم کے گھر پر جانے سے منع کرنا اس کے پاپا کی کوئی سازش ہی ہو، ان دونوں بہنوں کو یہاں پر ایک دوسرے سے دور رکھوانے کے لیے، تاکہ جب وہ اس کی اور سکندر کی شادی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے تب سیم ان کی مدد نہ کر سکے۔ وہ کل صبح ہی سیم کے پاس چلی جائے گی، اس نے سوچا۔ سازش، پلاننگ، دھوکہ اور جھوٹی محبت سے اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ محمود خالد کی خواہش تھی کہ سکندر آج ان لوگوں کے ساتھ لنچ کرے، مگر اس نے خود سکندر کو لنچ کی دعوت نہیں دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی سکندر اس کے پاپا سے بہت زیادہ دیر کے لیے ملے۔ اس سے فون کر کے اس نے بس یہ کہا تھا وہ اسے پک کرنے تھوڑا پہلے آ جائے تاکہ اس کے پاپا سے بھی مل سکے۔ اس نے محمود خالد کو یہ بتایا تھا کہ سکندر یہاں پر لنچ نہیں کرے گا، وہ کچھ دیر سے آئے گا کیونکہ وہ بہت بزی ہے، تو انہوں نے عائشہ سے چائے کے ساتھ بھرپور قسم کی ریفریشمنٹ کا کہہ دیا تھا۔ وہ اپنے ہونے والے داماد کی پہلی بار گھر آنے پر بہت خوش تھے۔ اس کی امو جان کی خوشی سے چہکتی آواز آج اسے برسوں بعد سنائی دے رہی تھی، مگر وہ اس سب سے لاتعلقی اختیار کیے کمرے میں میز کے آگے لیپ ٹاپ رکھ کر بیٹھا تھا۔ غلام احمد، گاڑی میں مٹھائیاں رکھوا دیں۔ اس کے کان میں پھر اپنی امو جان کی خوشی سے کھنکتی آواز اٹھی تھی۔ اس نے خود کو پہلے سے بھی زیادہ لاتعلق بنا لیا تھا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نویرا کمرے میں آئی تھی۔ سب لوگ گھر سے باہر جلدی نکل رہے تھے، غالباً اس کی امو جان دعوت کا سارا انتظام اپنی نگرانی میں کروانا چاہتی تھی۔ گاڑیوں میں سامان رکھوایا جا رہا تھا، اس کے بعد سب کو تیار ہو کر گھر سے نکل جانا تھا۔ نویرا اس کے پاس صوفے پر ہی بیٹھ گئی تھی۔ آفس کا کام تھا تھوڑا، وہ سر اٹھائے بغیر لاپرواہی سے بولا۔ نویرا نے آج صبح اس سے امو جان اور پاپا کے ساتھ فارم ہاؤس جانے کی اجازت مانگی تھی۔ اس نے بغیر کوئی لمبی بات کیے صرف ایک ہاں کہہ کر اسے اور علی کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ اس نے سر اٹھا کر نویرا سے سنجیدگی سے کہا۔ آپ سے ایک بات کرنی ہے، وہ بہت سوچ کر محتاط سے انداز میں بولی۔ وہ اپنے پاپا کی طرح حاکمانہ مزاج رکھنے والا سخت گیر شوہر نہیں تھا کہ نویرا کو اس سے بات کرنے کے لیے پہلے اجازت لینی پڑے، لفظ سوچنے پڑے۔ ان دونوں کا تو بڑا ہی دوستانہ اور پیار بھرا تعلق تھا، جس میں ایک دوسرے کے لیے عزت بھی تھی اور محبت بھی۔ پھر آج نویرا کو کیا ہوا تھا؟ وہ قدر خائف سی نگاہوں سے اسے کچھ دیکھ رہی تھی۔ کہو نویرا، وہ کوشش کے باوجود مسکرا نہیں سکا تھا۔ جب دل ماضی کو بھول بھلائیوں میں پھر سے کھویا ہوا ہو تو لبوں پر مسکراہٹ کہاں آتی ہے؟ زین پلیز مجھ سے خفا مت ہوئیے گا، میری بات ٹھنڈے دل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ 12 سال پہلے آپ کے گھر میں کیا ہوا تھا میں نہیں جانتی، مگر جو بھی ہوا تھا، چاہے وہ جتنا بھی برا ہوا تھا، مگر اسے گزرے 12 سال گزر چکے ہیں زین۔ اتنے سالوں میں دنیا بدل گئی ہے، زندگی بدل گئی ہے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو نویرا؟
اس بار اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب آپ بھی خود کو تھوڑا تبدیل کیجیے، اپنے دل میں وسعت پیدا کیجیے۔ صلح رحمی اللہ کو پسند ہے۔ کیا اللہ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف نہیں کر دیتا؟ تو ہم اس کے بندے اس کی پسندیدہ ترین صفت کو کیوں نہیں اپنا سکتے؟ وہ نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھی۔ وہ یکدم ہی غصے سے لیپ ٹاپ بند کرنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور غصہ آ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے زین، پاپا نے آج کی یہ دعوت کیوں رکھی ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر نویرا نے پوچھا۔ امو جان کی وجہ سے۔ امو جان سکندر بھائی کے آنے پر بہت خوش ہیں۔ پاپا نے کل جب مجھے فارم ہاؤس کی دعوت کا بتایا تب انہوں نے کہا تھا انہوں نے برسوں بعد انہیں اس طرح خوش دیکھا ہے اور وہ انہیں پوری طرح خوش ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے سکندر بھائی اور ان کی ہونے والی بیوی کی دعوت رکھی ہے۔ پاپا آپ سے کم تو خفا نہیں سکندر بھائی سے۔ جب وہ امو جان کی خوشی اور ان کی صحت کے لیے اپنا غصہ اور ناراضگی پس پش ڈال سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟ وہ 12 سال بعد اپنے سب گھر والوں کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر موجود دیکھیں گے۔ یہ خوشی ان کی صحت پر کتنا اچھا اثر ڈالے گی زین۔ سن لینے کے باوجود وہ نویرا کی باتیں نہ سننے کا سا تاثر دیتا کمرے سے جانے لگا تھا۔ زین میری بات کا جواب تو دے دے۔ نویرا اس کے پیچھے آئی تھی۔ نویرا کو جواب دیے بغیر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے سامنے امو جان نظر آئی تھی۔ ان کا ہاتھ یوں اٹھا ہوا تھا گویا وہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے والی ہوں۔ پل بھر کے لیے اس کی اپنی ماں سے نگاہیں ملی تھی۔ ان نگاہوں میں شکوہ تھا۔ اس پر ایک سنجیدہ نگاہ ڈالنے کے بعد آمنہ پیچھے کھڑی نویرا سے مخاطب ہوئی تھی۔ نویرا میں تم سے یہ کہنے آئی تھی بیٹا تیار ہو جاؤ، علی کو بھی تیار کر دو، آدھے گھنٹے بعد ہم نکلیں گے۔ برسوں بعد اس نے اپنی ماں کو دل سے تیار ہوا دیکھا تھا۔ انہوں نے بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، جیولری بھی پہن رکھی تھی اور ہونٹوں پر لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل بھی تھا۔ وہ برسوں بعد اتنی خوبصورت اور خوش لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے امو جان، نویرا ان سے مسکرا کر بولی تھی۔ آمنہ وہاں سے واپس پلٹنے لگی تھی، صرف ایک پل، بس ایک پل کے لیے ان کی نظریں اپنی ماں کی نظروں سے پھر ٹکرائی تھی۔ وہ ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ نظریں اس سے خاموش شکوہ کر رہی تھی۔ ان نظروں میں درد تھا، نمی تھی، شکایت تھی۔ وہ اسے کسی بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتی ہیں، یہ بے بسی تھی۔ وہ اپنی جگہ سن سا کھڑا تھا۔ آمنہ وہاں سے جا چکی تھی۔ دیکھیے آپ نے امو جان کے چہرے کی خوشی، آج اس خوشی کو مکمل ہونے دے زین، آج اس خوشی میں غم کا ہلکا سا بھی عکس نہ پڑنے دیں۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑی نویرا کی آواز سنی۔ وہ گردن گھما کر نویرا کو دیکھ نہیں سکا تھا۔ وہ ماں سے نظر ملنے کے لمحے کے حصار میں تھا۔ ہم خود بھی والدین ہیں زین، ذرا سوچیں اگر علی چند دنوں کے لیے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ امو جان آج 12 سالوں بعد اپنے جدا ہوئے بیٹے سے ملنے والی ہیں۔ آج ان کی خوشی میں دکھ کا یہ احساس شامل نہ ہونے پائے کہ برسوں بعد ایک کھویا بیٹا واپس ملا ہے تو دوسرا بیٹا ساتھ نہیں۔ ان کے بیمار اور کمزور وجود کو آج پوری طرح خوش ہو لینے دیں۔ اپنی فیملی کو اکٹھا دیکھنے کی خوشی انہیں حاصل کرنے دیں زین۔ آخر میں آ کر نویرا کا لہجہ التجائیہ سا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ تم اب تیار ہو جاؤ نویرا، تم لوگوں کو دیر ہو جائے گی۔ بغیر اسے دیکھے وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے جواب نے نویرا کے چہرے پر گہری مایوسی پھیلا دی تھی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ وہی گلابی فراک پہن کر تیار ہو چکی تھی جو سکندر نے اسے دوحہ سے دلوائی تھی۔ سکندر 3 بجے اس کے گھر آیا تھا۔ محمود خالد نے اس کی آمد کی اہمیت اور خصوصیت چوکیدار کو بتا رکھی تھی، اسی لیے جیسے وہ آیا چوکیدار نے اسی لمحے انہیں اطلاع دی۔ اس سے بھی پہلے محمود خالد صوفے پر سے اٹھے تھے۔ وہ سکندر کے استقبال کے لیے گیٹ تک جا رہے تھے۔ وہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے آئی تھی۔ سکندر کو کراچی کے راستوں کا علم نہیں تھا، اس لیے اس نے رینٹ پر گاڑی بما ڈرائیور لے رکھی تھی۔ ڈرائیور باہر کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تو محمود خالد گرم جوشی سے سکندر کے ہاتھ ملا رہے تھے۔ آرام سے پہنچ گئے بیٹا، گھر ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں صبح لیزا کو ڈراپ کرنے یہاں آیا تھا، سکندر مہذب انداز اور سنجیدگی سے بولا۔ اس نے اسے دیکھ لیا تھا، وہ اسے اس لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پل بھر کے لیے اس کی اٹھی نگاہوں نے اسے بتا دیا تھا۔ سکندر نے اپنی نگاہیں فوراً ہی اس پر سے ہٹا کر اس کے پاپا پر مرکوز کر دی تھی۔ محمود خالد سکندر کو گھر کے اندر لے جا رہے تھے۔ ان دونوں کو 4 بجے گھر جانا تھا۔ سکندر یہاں صرف 1 گھنٹے کے لیے آیا تھا اور یہ بات وہ پہلے ہی باپ کو قدرے بے مروتی سے بتا چکی تھی۔ سکندر کو جلدی آنے اور اس کے گھر پر لنچ کرنے پر قطعاً اعتراض نہ تھا، مگر وہ ایسا چاہتی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے اور سکندر کے رشتے کے بیچ اپنے باپ کی کسی سازش کو نہیں آنے دے گی۔ وہ لوگ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ عائشہ بھی وہاں آ گئی تھی۔ وہ دونوں بڑی گرم جوشی سے سکندر سے مل رہے تھے، اس سے باتیں کر رہے تھے۔ کراچی کا موسم، عرب ممالک کے معاشی حالات، ابتداً موضوعات سے ہوئی تھی۔ سکندر اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں نپی تلی گفتگو کر رہا تھا۔ وہ صرف اس کے ساتھ بے تکلف ہوا کرتا تھا، باقی سب کے ساتھ وہ جیسا سنجیدہ نظر آتا تھا ویسا ہی محمود خالد کے ساتھ بھی تھا۔ ان کی ملازمہ نے عائشہ کی نگرانی میں چائے کے ساتھ گھر کے بنے کافی سارے لوازمات وہاں سجا دیے تھے۔ ٹرالی اور میز انواع و اقسام کی ڈشز سے بھری تھی۔ لگ رہا تھا یہ پہلی بار گھر آنے والے داماد کا شاندار اور گرم جوشی سے بھرپور استقبال ہے۔ عائشہ بڑی محبت اور اپنائیت سے سکندر کو مختلف ڈشز پیش کر رہی تھی۔ وہ خود بالکل چپ بیٹھی اپنے والد اور اس کی مسز کو اپنے ہونے والے داماد کی آؤبگت کرتے دیکھ رہی تھی۔ بیٹا یہ کباب تو چکھو، تمہاری آنٹی بہت مزے کے بناتی ہیں۔ محمود خالد اصرار کرتے ہوئے سکندر کو پلیٹ میں خود کباب ڈال رہے تھے۔ لیزا تم بھی کچھ لے لو، عائشہ پیار سے اس سے بولی تھی۔ میں لے رہی ہوں آنٹی۔ وہ دونوں نہ زیادہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، نہ ایک دوسرے سے کوئی بات کر رہے تھے۔
سکندر سنجیدگی اور شائستگی سے محمود خالد اور عائشہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے کیک کا ایک چھوٹا سا پیس کاٹ کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا تھا۔ محمود خالد سکندر سے اس کی جاب کے متعلق بات چیت کر رہے تھے، بظاہر سرسری سا انداز، جیسے گفتگو برائے گفتگو کے طور پر اس کے پروفیشن اور کیریئر کے متعلق بات کر رہے ہوں، مگر در حقیقت وہ سکندر کے بارے میں اپنی رائے اور اپنے اندازے قائم کر رہے تھے۔ سکندر سنجیدگی سے نپے تلے انداز میں انہیں اپنی جاب وغیرہ کے متعلق بتا رہا تھا۔ چائے پینے کے دوران سکندر نے 2 مرتبہ گھڑی کی طرف دیکھا تھا۔ پاپا، میرا خیال ہے اب ہمیں نکلنا چاہیے، سکندر کی امو جان ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کافی دیر کے بعد کچھ بولی تھی۔ ہاں بالکل، تم لوگ نکلو، راستے میں ٹریفک بھی ہوگا۔ وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ محمود خالد کا سکندر کو رخصت کرنے کا انداز استقبال کرنے والے انداز سے بھی زیادہ گرم جوشی والا تھا، گویا بیٹی کا انتخاب انہیں پسند آ گیا تھا۔ بہت خوشی ہوئی مجھے تم سے مل کر سکندر، مسافے کے لیے ان کا ہاتھ تھام کر وہ بولے۔ مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جیسے وہ اس کی نینی کو نینی نہیں کہہ پاتا تھا، اسی طرح اس کے پاپا کو نہ تو انکل کہہ پایا تھا اور نہ ہی پاپا۔ بہت پیاری ہے میری یہ بیٹی، تھوڑی سی ضدی اور جذباتی ہے، مگر اس کا دل بہت خوبصورت اور آئینے کی طرح شفاف ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے اس نے تم جیسا باوقار اور خوبصورت شخص کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تم دونوں کو سدا خوش رکھے۔ انہوں نے مسافہ کرنے کے بعد بھی سکندر کا ہاتھ فوراً نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے تھامے بولے تھے۔ اس کے لہجے میں سکندر کے لیے والہانہ محبت اور شفقت شامل تھی۔ اس نے حیران ہو کر باپ کو دیکھا تھا۔ کہاں تھی وہ ضدی اور جذباتی؟ اس کے باپا نے اس کے لیے یہ الفاظ کیوں کہے؟ وہ سمجھ نہیں سکی تھی کہ ایسی کون سی ضد کر دی تھی اس نے باپ سے، جو ایسا کون سا جذباتی پن ظاہر کیا تھا جس کا وہ حوالہ دے رہے تھے۔ تم اپنی والدہ کو یہاں لاؤ بیٹا، ہم سب ساتھ مل کر ڈنر کریں گے، عائشہ سکندر سے محبت سے بولی تھی، سکندر کی فیملی کا ذکر نہ کر کے، جیسے انہوں نے یہ احتیاط رکھی تھی۔ انہیں لیزا کی بات یاد تھی کہ سکندر کے اپنی فیملی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ جی ضرور، وہ بظاہر جواباً مسکرا کر یہی بولا تھا۔ محمود خالد اور عائشہ چاہے نہ جانتے ہوں، مگر وہ جانتی تھی کہ سکندر کا ایسا کوئی ارادہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ وہ صرف موقع کی نزاکت کا خیال کر کے اس بارے میں حامی بھر گیا تھا۔ وہ سب فارم ہاؤس آ چکے تھے۔ شہر کے مسافات میں یہ فارم ہاؤس تھا۔ شہریار خان گھر سے ملازمین لائے تھے جو یہاں سے وہاں بھاگتے دوڑتے تمام کام سر انجام دے رہے تھے۔ آمنہ جیسے ایک دم ہی بالکل تندرست اور صحت مند ہو گئی تھی۔ وہ ملازمین کو مختلف ہدایات دیتی ادھر ادھر جا رہی تھی۔ باہر کھلی جگہ پر باربیکیو کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ خوشی آمنہ کے ہر انداز سے ظاہر تھی۔ نویرا ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دیتی، نوکروں سے ان کی مرضی کے مطابق کام کروا رہی تھی۔ گارڈن میں جہاں پر ڈنر ہونا تھا وہاں کی آرائش سجاوٹ نویرا نے کروائی تھی۔ شہریار خان علی کو سوئمنگ سکھا رہے تھے۔ ان کے سب گھر والے یہاں ان کے سالوں بعد لوٹنے والے بیٹے اور اس کے ہونے والی بہو کا استقبال کرنے کو موجود تھے، سوائے زین کے۔ وہ جانتی تھی زین نہیں آئے گا، پھر بھی دل کی خواہش تھی کہ کاش وہ بھی آ جاتا۔ کیا صرف آج چند گھنٹوں ہی کے لیے وہ اپنی ضد اور غصہ بھلا کر ماں کی خوشی نہیں دے سکتا تھا، تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو اکٹھا ایک ہی جگہ پر دیکھ سکتی؟ وہ گارڈن میں ڈنر کے لیے اتنے خوبصورت انداز میں میز اور کرسیاں وغیرہ لگوانے میں نویرا کو سراہ رہی تھی۔ جب انہوں نے سامنے سے زین کو آتے دیکھا، سفید شلوار قمیض میں سنجیدہ چہرے کے ساتھ چلتا وہ ان دونوں کی طرف آ رہا تھا، انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ نویرا، یہ زین آ رہا ہے نا؟ جی امو جان۔ نویرا نے بھی بے حد خوش ہو کر زین کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں نزدیک آتے زین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا تم نے کہا تھا زین سے آنے کے لیے؟ زین کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے نویرا سے پوچھا۔ کہا تو تھا، لیکن مجھے لگتا ہے زین میرے کہنے سے نہیں بلکہ آپ کے کچھ بھی نہ کہنے کی وجہ سے آ گئے ہیں۔ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھیں جو ان سے اتنا کچھ کہہ رہی تھیں۔ زین آپ سے بھی پیار تو بہت کرتے ہیں امو جان۔ انہوں نے بے ساختہ اپنے برابر کھڑی نویرا کو دیکھا تھا۔ میرے دونوں بیٹے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی، مگر ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ دعا کرو بیٹا، میری محبت ان دونوں کو پھر ایک دوسرے کے قریب لے آئے۔ اب تو اس کے سوا اور کوئی خواہش نہیں کہ کچھ ایسا ہو جائے ان دونوں بھائیوں کے دل پھر سے مل جائیں، ان کے دلوں سے سب رنجشیں اور ناراضگیاں دور ہو جائیں، میں اپنے دونوں بیٹوں کو ایک ساتھ ایک ہی چھت تلے دیکھ سکوں، ہم سب پہلے کی طرح پھر ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگیں۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا امو جان۔ 12 سال تقدیر نے آپ کی آزمائش کی ہے، اب سب اچھا ہوگا۔ زین ان دونوں کے بالکل نزدیک آ چکا تھا۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑی ٹیشو سے آنکھیں یوں صاف کی تھی جیسے آنکھ میں کچھ چلا گیا ہو۔ علی کہاں ہے؟ زین ان دونوں کے قریب آ گیا تو جیسے اسے سمجھ میں نہ آیا وہ کیا بات کرے۔ وہ پاپا کے ساتھ سوئمنگ کر رہا ہے، نویرا مسکرا کر بولی۔ زین بے حد سنجیدہ تھا، جیسے بحالت مجبوری یہاں آ تو گیا تھا مگر دل سے خوش نہیں تھا۔ اچھا ہوا زین تم بھی آ گئے، آمنہ آہستگی سے بولی تھی۔ آپ کی وجہ سے آیا ہوں امو جان، وہ بے حد سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر واضح لکھا تھا وہ سکندر کے لیے آج بھی وہی محسوس کرتا ہے جو 12 سال پہلے کرتا تھا۔ آمنہ اور نویرا چپ کھڑی رہ گئیں۔ زین وہاں سے اندر چلا گیا تھا۔ وہ اور سکندر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں سکندر کے پاپا کے فارم ہاؤس جا رہے تھے۔ تم نے میری تعریف نہیں کی، لیزا نے اس سے شکوہ کیا۔ تعریف کس بات کی؟ وہ مسکراہٹ لبوں پر روکتا سنجیدگی سے بولا۔ کسی بھی بات کی نہیں، چڑھ کر جواب دیتے اس نے اپنا چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ بیلا، تم ہمیشہ ہی حسین لگتی ہو۔ اس نے اپنے نزدیک سکندر کی سرگوشی سنی۔ گردن گھما کر اس نے اسے دیکھا۔ ہمیشہ پاکستانی ڈریس تو نہیں پہنا ہوتا، آج میں نے فرسٹ ٹائم پہنا ہے تمہارے لیے۔
اس نے منہ بنا کر کہا۔ سکندر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا میری نظروں نے تمہاری تعریف نہیں کی تھی؟ کی تھی، مگر زبان بھی تو کرے۔ اس بار وہ مسکرائی تھی۔ زبان سے تمہاری تعریف کرنے کے لیے تو مجھے شاعر ہونا پڑے گا، کیونکہ عام سی تعریف تو تمہاری کی نہیں جا سکتی۔ تمہاری تعریف تو بہت خاص لفظوں اور خاص انداز میں ہونی چاہیے۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ باتیں بنانی تمہیں خوب آتی ہیں، تمہیں پتہ ہے لڑکیوں کا دل کیسے خوش کیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کا نہیں، صرف ایک لڑکی کا، اپنی بیلا کا۔ آہستگی سے بولتے ہوئے سکندر نے گاڑی کی سیٹ پر رکھے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سکندر کی بات پر خوش ہو کر بے ساختہ مسکرائی تھی۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ تمہارے پاپا مجھے اچھے لگے لیزا، سچ بولوں تو تم سے سن کر میں نے ان کا جو امیج بنایا تھا وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ اس سے سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ بہت سنجیدگی اور سچے دل سے اس کے بابا کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے سکندر۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ تلخ ہوئی تھی۔ اپنی اور سیم کی زندگی کی بہت ساری محرومیاں یاد آ گئی تھیں، لیکن وہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان کے ہر انداز میں تمہارے لیے والہانہ محبت محسوس کی ہے۔ وہ مجھ سے بھی اسی لیے اتنی محبت سے مل رہے تھے کہ میں ان کی بیٹی کی پسند ہوں، اس کا انتخاب ہوں۔ سکندر بے حد سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ آج انہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے، مگر کل جب مجھے ان کی محبت کی ضرورت تھی وہ کہاں تھے؟ تم اس بات کو رہنے دو سکندر۔ تم نہیں جانتے انہوں نے سیم کو کتنے دکھ پہنچائے ہیں۔ وہ ماضی کی تلخیوں میں گم ہو گئی تھی۔ اوکے، ہم اس ٹاپک کو رہنے دیتے ہیں۔ تم سیم کا ذکر کر رہی ہو، یہ بتاؤ وہ آج ایئرپورٹ کیوں نہیں آئی؟ اس کا موڈ خراب نہ ہو، اس خیال سے سکندر نے فوراً ہی موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ سیم آج اسے لینے کیوں نہیں آئی تھی وہ سکندر کو وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ جس سہولت سے اس نے اپنے پاپا کے متعلق منفی باتیں سکندر سے کر لی تھی، سیم کے بارے میں نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سکندر کو یہ کیسے بتا دیتی کہ سیم ان دونوں کی شادی پر خوش نہیں ہے اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر ایئرپورٹ نہیں آئی تھی؟ اگر وہ ایسا کچھ کہتی تو شاید سکندر کے دل میں یہ بات رہ جاتی۔ پھر جب وہ سیم سے ملتا تو یہی سوچ کر ملتا کہ لیزا کی بہن اسے سخت ناپسند کرتی ہے، اور پھر شاید جواب میں سکندر بھی سیم کو ناپسند کر دیتا۔ سکندر اور سیم اس کی زندگی کے اہم ترین لوگ، ان دونوں کو ایک دوسرے کو پسند کرنا چاہیے تھا، ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بہت اچھا، بہت خوشگوار اور دوستانہ تعلق ہونا چاہیے تھا۔ سچ وہ بول نہیں سکتی تھی اور جھوٹ بول کر اسے اور سکندر کے رشتے کی سچائی اور خوبصورتی کو خراب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اسے مناسب یہی لگا کہ وہ اس سوال کو نہ سننے کا تاثر دے کر نظر انداز کر دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ تم آج بہت سالوں بعد اپنے گھر والوں سے ملو گے نا؟ اس نے سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، پورے 12 سال بعد، وہ آہستگی سے بولا۔ اس نے لیزا کے جواب نہ دینے کو محسوس نہیں کیا تھا۔ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ پتہ نہیں لیزا، میرے اندر کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے اس وقت۔ ایسا لگ رہا ہے سب کچھ مشینی سے انداز میں ہو رہا ہے، بغیر کسی بھی اور طرح کی فیلنگز کے۔ میں نے اپنی بیمار ماں کے دل کو خوشی دینے کے لیے سوا میرے دل میں کوئی احساسات نہیں ہے۔ وہ پھر سے اپنے اندر جھانکنے لگا تھا۔ وہ سکندر کے درد اور اس کے کرب کو پوری شدت سے ساتھ محسوس کر رہی تھی، جنہوں نے اسے دھتکار دیا تھا، جس کی تذلیل کی تھی، اس سے 12 سال پہلے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ آج صرف اپنی ماں کی خاطر ان سب کا سامنا کرنے جا رہا تھا۔ وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ وہ سکندر کے ساتھ گاڑی سے اتری۔ اسے بالکل سامنے سکندر کی امو جان ایک پیاری سی لڑکی اور بچے کے ساتھ اپنے اور سکندر کے استقبال کے لیے کھڑی نظر آئیں۔ ان تینوں سے بہت دور گارڈن میں درختوں کے پاس اسے ایک باوقار سے شخص بھی نظر آ رہے تھے۔ بہت فاصلہ تھا، شکل واضح نہیں تھی، صرف کھڑے ہونے کا شاندار اور باوقار انداز پتہ چل رہا تھا۔ پس منظر میں کھڑے وہ شخص کیا سکندر کے پاپا تھے؟ سکندر کی تو شاید اس طرف نگاہ بھی نہیں پڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی سیدھا اپنی ماں کی طرف پڑا تھا۔ اس کی امو جان بھی تڑپ کر اس کے نزدیک آئی تھیں۔ انہوں نے بالکل صبح والے ہی انداز میں سکندر کو پھر سے گلے لگا لیا تھا۔ وہ کبھی اس کا ماتھا چوم رہی تھی، کبھی اس کے ہاتھ۔ وہ جیسے ابھی تک اس خوف کے حصار میں تھی کہ ان کا بیٹا ان سے پھر نہ بچھڑ جائے۔ ہائے لیزا، اس نے سکندر اور اس کی امو جان سے نگاہیں ہٹا کر اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پرخلوص دوستانہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کھڑی تھی۔ ہائے، وہ جواباً احتیاط سے مسکرائی تھی۔ سکندر کا اتنی امو جان سے سوا باقی تمام افراد کے ساتھ کیا رویہ ہونا تھا، اسے اس لحاظ سے یہاں باقی افراد کے ساتھ گفت و شنید کرنی تھی۔ اس نے نویرا کا بڑھا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میں نویرا ہوں، امو جان کی چھوٹی بہو، اور بہت جلد آپ کی دیورانی بن جاؤں گی۔ یہ میرا بیٹا ہے علی۔ علی، سلام کرو لیزا آنٹی کو، اس نے اپنے ساتھ کھڑے بچے سے کہا۔ اسے شاید سمجھایا گیا تھا کہ ان سے مہمانوں کے سامنے زیادہ شرارتیں نہیں کرنی، اس لیے وہ بڑی سعادت مند سا بنا کھڑا تھا، مگر اس کی آنکھیں شرارت سے بھری ہوئی تھیں۔ یقیناً وہ بہت شریر بچہ تھا۔ اگر میرے مرنے کی اطلاع آتی تو اس پر سب سے زیادہ خوش ہونے والا وہ ہوتا۔ اسے بے اختیار سکندر کی کل صبح کہی بات یاد آئی۔ تو یہ سکندر کے بھائی کی بیوی اور اس کا بیٹا تھا۔ سکندر ابھی تک روتی ہوئی آمنہ کو سنبھال رہا تھا۔ وہ اسے سامنے دیکھ کر پھر جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ السلام علیکم لیزا آنٹی۔ علی نے ماں کے حکم پر فوراً اسے سلام کیا تھا اور بالکل بڑوں والے انداز میں مسافے کے لیے سیدھا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اسے وہ گول مٹول سا شرارتی بچہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بے ساختہ اس نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا تھا۔ وعلیکم السلام علی۔ اصولاً تو علی کو آپ کی تائی امی یا بڑی ماما بلانا چاہیے، مگر اتنی ینگ سی لڑکی کو اتنے بھاری بھرکم ناموں سے پکارنا اچھا تو نہیں لگے گا۔ میرا خیال ہے لیزا آنٹی ہی فی الحال ٹھیک ہے۔
نویرا اس سے ہنس کر بولی۔ اگر سکندر کو اس کے پاپا اچھے لگے تھے تو اسے بھی ابھی تک سکندر کے گھر کا کوئی فرد برا نہیں لگا تھا۔ خوش اخلاق، ملنسار، محبت کرنے والا، وہ چاہے سکندر کی امو جان ہو یا نویرا یا پھر یہ کیوٹ سا بچہ، وہ ان سب سے مل کر یہی 3 لفظ سوچ رہی تھی، جبکہ وہ سکندر سے سننے کے بعد ان کی فیملی کے متعلق بہت مختلف رائے لے کر آئی تھی۔ وہ جواباً مسکرائی تھی۔ تب تک آمنہ اور سکندر ان دونوں کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ لیزا بھی کیا سوچ رہی ہوگی؟ میں نے اپنی بیٹی کو پیار بھی نہیں کیا۔ ماشاءاللہ اس پاکستانی لباس میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بہو۔ آمنہ اسے گلے لگا کر پیار کرنے لگی تھی۔ نویرا اب سکندر سے مخاطب تھی۔ السلام علیکم سکندر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ وہ آمنہ کے اس کی خیر و عافیت کے متعلق سوالوں کے جواب دے رہی تھی، پھر بھی اس کا دھیان سکندر کی طرف تھا۔ نویرا نے سکندر کو بھی اتنی ہی گرم جوشی اور دوستانہ انداز اپنائیت سے سلام کیا تھا جس طرح اس نے ہائے ہیلو کی تھی، مگر سکندر کا جواب سنجیدہ تھا۔ وہ ہر طرح کے جذبات سے آری تھا، جیسے کسی اجنبی کو سلام کا جواب دے دیا ہو۔ سکندر بھائی، میں آپ کے بھابھی ہوں اور یہ شریر بچہ آپ کا بھتیجا ہے، نویرا مسکرا کر سکندر کو بتا رہی تھی۔ سکندر سنجیدہ اور سپاٹ چہرے کے ساتھ نویرا اور علی کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم سکندر پاپا۔ علی کو جیسے ماں نے سب پہلے سے سمجھا رکھا تھا، وہ بڑے مزیدار انداز میں بولتا سکندر کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ سکندر نے علی کی طرف چھک کر اس سے ہاتھ ملا لیا تھا، مگر نہ تو وہ بچے کی معصوم سی حرکت پر مسکرایا تھا، نہ ہی اسے چھونے یا پیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ اس فیملی میں شامل ہونے جا رہی تھی، مگر ابھی وہ ایک اجنبی کی طرح تمام افراد کے عمل اور رد عمل دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تھا آمنہ کو علی کا سکندر کو سکندر پاپا کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ انہوں نے بے اختیار بہت پیار سے اپنی بہو کو دیکھا تھا، گویا یہ نام بیٹے کو نویرا آج ہی سکھا لائی تھی۔ سکندر یہاں آتے ہی اسے اتنا سنجیدہ نظر آنے لگا جتنا روم میں ملاقات کے ابتدائی دنوں میں لگا تھا۔ چہرے پر سرد اور سپاٹ تاثرات اور اجنبیت لیا دیا فارمل سا ایک ایسا انداز کہ کوئی بھی اس سے ضرورت سے زیادہ بات کرنے سے احتزاز برتے۔ وہ اس وقت اس پر اپنا آپ کھول دینے والا، اپنی کمزوریاں بتا دینے والا سکندر نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سنجیدہ اور سپاٹ تھیں، ان میں کسی بھی طرح کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ ہمارے گھر میں علی کی شرارتوں سے سارا وقت رونق رہتی ہے۔ آمنہ مسکرا کر اسے اور سکندر کو بتانے لگی۔ امو جان، کیا آپ سکندر بھائی اور لیزا کو یہیں کھڑا رکھیں گی؟ نویرا نے آمنہ کو مخاطب کیا۔ سکندر کا سنجیدہ اور فاصلہ لیا انداز محسوس کر کے نویرا قدرے محتاط سی ہو گئی تھی۔ ارے ہاں چلو بیٹا، آؤ چل کر بیٹھتے ہیں۔ آگے چلنے کی بات پر اس نے ایک دم پھر درختوں کی طرف دیکھا، اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ سب آگے پیچھے چلتے ہوئے مصنوعی جھیل کے پاس گارڈن میں آ گئے، جہاں آرام دہ کرسیاں ڈلی ہوئی تھیں۔ ان کرسیوں میں سے ایک پر سکندر کے پاپا بیٹھے تھے۔ جس شخص کو ابھی اس نے بہت دور سے دیکھا تھا، کیا وہ یہی تھے؟ کسی تعارف سے پہلے ہی اسے پتا تھا کہ وہ سکندر کے پاپا ہیں۔ باپ اور بیٹے میں مماثلت جو اس قدر تھی۔ سکندر اپنے باپ کی جوانی تھا، شہریار خان سکندر کا بڑھاپا تھے، بلا کی مشابہت تھی باپ بیٹے میں۔ سکندر شہریار ان لوگوں کو آتا دیکھ کر فوراً کرسی سے اٹھے تھے، جیسے مہمانوں کی آمد کے موقع پر کھڑا ہوا کرتے ہیں۔ اس نے بے اختیار سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ پل بھر کے لیے سکندر کے چہرے پر ایک درد بھرا تاثر نظر آیا، جیسے ماضی کا وہ تلخ لمحہ یاد آ گیا ہو جب 20 سال کی عمر میں اس نے باپ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اگلے پر وہ پھر سے اپنے چہرے کے تاثرات کو سرد اور سپاٹ بنا چکا تھا۔ اس نے آمنہ اور نویرا کے چہروں پر یہ تاثر دیکھا جیسے وہ دونوں بھی نہیں جانتی تھی کہ شہریار خان سکندر سے کس انداز میں ملیں گے۔ کرسی سے اٹھنے کے بعد وہ سکندر ہی کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ سکندر نے دور کھڑے کھڑے غیر جذباتی اور سپاٹ سے انداز میں انہیں بغیر پاپا پکارے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سکندر؟ وہ اس کے نزدیک آئے تھے۔ گلے لگنا تو بہت بڑی بات ہے، وہاں تو ہاتھ بھی نہیں ملایا گیا تھا۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ رکھے تھے۔ ٹھیک ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے ایسا لگا تھا جیسے شہریار خان سکندر کو گلے لگانا چاہتے تھے۔ وہ اسے بہت حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے قریب جانا چاہتے تھے مگر قریب جانے سے ڈر بھی رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا کھچاؤ، تکلف اور اجنبیت پھیل گئی تھی۔ آمنہ بیگم سکندر اور شہریار دونوں کو محتاط سے انداز میں دیکھ رہی تھی۔ ماحول میں پھیلی اجنبیت، تکلف اور خاموشی کو توڑنے کے لیے وہ ان دونوں میں بولی، بیٹھو بیٹا، لیزا تم بھی بیٹھو بیٹا۔ آمنہ کے کہتے ہی وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے۔ علی بجائے ان سب کے ساتھ کرسی پر بیٹھنے کے گھاس پر باغ دوڑ کرنے لگا تھا۔ اس نے محسوس کیا وہاں سب تھے سوائے سکندر کے بھائی کے۔ اپنی بیوی اور بچے کو یہاں بھیج کر کیا وہ خود آیا ہی نہیں تھا؟ سکندر سنجیدگی اور خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ باپ اور نویرا کے سامنے وہ ماں کے ساتھ بھی فارمل سا ہو گیا تھا، جیسے ماں کے ساتھ چاہت، محبت اور جذبات کا والہانہ اظہار وہ ان لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چند سیکنڈ کا تکلیف دہ سناٹا حائل رہا تھا ان چاروں کے بیچ۔ نویرا بھی محتاط سی ہو کر چپ بیٹھی تھی۔ آمنہ نہ جانے کس پریشانی اور خوف میں تھی، وہ ایک پل خاموش بیٹھے گھاس کی طرف دیکھتے سکندر کو دیکھتی، دوسرے پل سنجیدہ بیٹھے شہریار خان کی طرف۔ پھر جیسے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے آمنہ ہی نے لیزا کو مخاطب کیا۔ پاکستان پہلی مرتبہ آئی ہو لیزا؟ جی امو جان، اس نے آمنہ کو مسکرا کر جواب دیا۔ اسے پہلی مرتبہ شہریار خان کی نظریں خود پر جمی محسوس ہوئیں۔ اتنی دیر میں انہوں نے یا تو سکندر کو دیکھا تھا یا پھر بھاگتے دوڑتے علی کو۔ باقی سب سے وہ قدرے لال تعلق تھے، اس پر تو جیسے ابھی تک انہوں نے دھیان بھی نہ دیا تھا۔ سکندر اور شہریار خان دونوں خاموش تھے۔ ان کی خاموشی بے حد بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ شہریار خان نے خاموشی توڑنے میں پہل کی تھی مگر ان کی مخاطب وہ تھی۔ کیا کرتی ہیں بیٹا آپ؟
ان کا لہجہ شائستہ اور سنجیدہ تھا، نگاہوں میں اس کے لیے نرمی اور عزت تھی۔ میں لندن کے ایک کالج میں لینڈسکیپ اور اسٹل لائف پینٹنگ پڑھاتی ہوں، آرٹسٹ ہوں، پینٹنگز بناتی ہوں۔ وہ ان کا مشاہدہ کرنے میں ایسی مگن تھی کہ اس سوال کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھی۔ ان کی شخصیت کے رعب سے متاثر ہو کے اس نے اپنا کچھ نامکمل سا تعارف کروایا۔ آپ لندن میں رہتی ہیں؟ وہ اسے آپ کر کے مخاطب کر رہے تھے۔ مخاطب کرنے کے انداز میں آمنہ جیسی محبت یا والہانہ پن نہیں تھا، مگر اسے شائستگی، نرمی اور اپنائیت محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر اس کے اپنے پاپا سے گفتگو سے لا تعلقی ظاہر کرتا آہستہ آواز میں اپنے برابر بیٹھی آمنہ سے باتیں کرنے لگا تھا، گویا اسے اپنے باپ کی لیزا سے گفتگو میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جی انکل، اور آپ کی پیرنٹس؟ میرے پیرنٹس کی ڈائیورس ہو چکی ہے۔ میرے فادر پاکستان میں رہتے ہیں اور مدر اٹلی میں۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ اسے ایک بار شک ہوا کہ شہریار خان اس سے گفتگو کے دوران گاہے بگاہے سکندر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کی نگاہیں آمنہ پر ہوتی ہیں تب وہ جیسے چپکے سے اسے دیکھتے ہیں۔ سکندر بتا رہا تھا لیزا بہت مشہور آرٹسٹ ہے، ابھی 1-2 ہفتے پہلے فلورنس میں اس کا سولو شو کامیاب کیا ہے۔ سکندر سے گفتگو چھوڑ کر آمنہ نے فوراً شہریار خان کو بتایا، گویا وہ اتنی دیر سے بظاہر سکندر سے باتیں کر رہی تھی مگر ان کا دھیان ادھر ہی تھا۔ اسے سکندر کی امو جان کے اس انداز پر پیار آیا۔ نہ اس نے شہریار خان کے سامنے اوچھے پن سے اپنے اور اپنی فیملی کی شان اعلیٰ رتبہ بتایا تھا، نہ پینٹنگ کے حوالے سے اپنی شہرت کا ذکر کیا تھا، مگر آمنہ جیسے چاہتی تھی کہ ان کی ہونے والی بہو کی ہر خوبی سب کو پتہ چلے۔ ویری گڈ، یہ بہت اچھی بات ہے، شہریار خان ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ کیا پینٹ کرتی ہو لیزا؟ اس بار انہوں نے اسے نام لے کر مخاطب کیا، جیسے تکلف اور اجنبیت کو درمیان سے ہٹا دیا۔ وہ جواباً شائستگی، احترام اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ پینٹنگ میں اپنے خاص موضوعات انہیں بتانے لگی۔ سکندر ان دونوں سے لاتعلق اس طرح ماں سے محو گفتگو تھا۔ علی بھاگتا ہوا نویرا کے پاس آیا تھا۔ ماما، فش دکھائیں۔ اس کی فرمائش پر نویرا کرسی سے اٹھی۔ آؤ لیزا، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ اس نے فوراً سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک اس الجھن کا شکار تھا کہ یہاں اگر کوئی اس کے ساتھ اپنائیت اور محبت سے پیش آئے تو اسے جواباً کیا کرنا چاہیے۔ سکندر نے اسے نہیں دیکھا تھا، اگرچہ وہ اسے اپنی طرف دیکھنا محسوس کر چکا تھا۔ گویا اس کی مرضی تھی، اس نے جانا ہے تو جائے، نہیں جانا چاہتی تو نہ جائے۔ وہ نویرا کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ یہاں آ کر اتنی عجیب سی کیفیت کا شکار تھا کہ وہ لیزا کو گائیڈ بھی نہ کر سکا کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ ماضی کو یاد کرنا، خود پر گزرتی قیامتوں کو سوچنا اسے خود پر ترس کھانا لگ رہا تھا، مگر پھر بھی یہاں آ کر پتہ نہیں کیا کیا بھولا بسرا پھر یاد آنے لگا تھا۔ وہ تینوں اب پھر خاموش تھے۔ ماشاءاللہ لیزا بہت پیاری ہے سکندر، تم سے سن کر جیسا بھی سوچ رہی تھی یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ باپ بیٹا آپس میں مخاطب نہ ہوئے تھے، وہ باپ بیٹا نہیں جیسے دو اجنبی تھے جنہیں ایک ہی جگہ لا کر بٹھا دیا گیا ہو۔ ان کے بیچ خاموشی اور فاصلہ تھا۔ وہ بجائے انہیں یا آمنہ کو دیکھنے کے لاتعلق سا بیٹھا سامنے لیزا کو جھیل کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ماں کی چھوٹی بہو اور پوتا بھی کھڑے تھے۔ تم JS انٹرنیشنل میں جاب کر رہے ہو؟ اس نے شہریار خان کا سوال سنا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا، دونوں کی نگاہیں ملی تھی۔ ان کی نگاہ میں صرف اجنبیت اور فاصلہ تھا۔ شہریار خان کی نگاہوں میں کیا تھا اس نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جی، 12 سال پہلے اسے منع کر دیا گیا تھا، وہ انہیں پاپا نہ کہے۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ اس کا اس گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا نہ وہ انہیں پاپا کہہ رہا تھا، نہ ماں کے سوا یہاں کسی کو اپنا سمجھ رہا تھا۔ بہت اچھی کمپنی ہے، یہاں آگے بڑھنے کے بہت مواقع ہیں، شہریار خان اسے سنجیدگی سے بولے تھے۔ آگے بڑھنے کے مواقع؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اندر تلخی پیدا ہوتی تھی۔ کیا آگے بڑھنے کے راستے اس کے لیے بند نہیں کر دیے گئے تھے؟ کیا اسے ذلت پر کھائی میں دھکیل نہیں دیا گیا تھا؟ کیا اس کا پندار، اس کا وقار، اس کی شخصیت کی آن بان اس سے چھین نہیں لی گئی تھی؟ کیا اسے یہ نہیں بتا دیا گیا تھا کہ وہ ان سب کے لیے مر چکا ہے؟ کیا اسے رسوائیاں اور ذلتیں نہیں بخش دی گئی تھیں؟ کم از کم ان لمحوں پر اس کی ترقی اور آگے بڑھنے کی بات جچتی نہیں تھی۔ ان لمحوں سے تو اس کی تباہی اور بربادی ہی کی باتیں اچھی لگا کرتی تھیں۔ اس سے اظہار نفرت اور اعلان لا تعلقی ہی سجا کرتا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر کسی بھی طرح کے جذبات کو آنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر سپاٹ، سرد اور غیر جذباتی کر رکھا تھا۔ علی پانی کے پاس جھک کر کھڑا رنگ برنگی مچھلیوں کو خوش ہو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس کھڑی تھیں۔ سکندر بھائی کی پسند لاجواب ہے۔ میں نے جب سے امو جان سے سنا تھا سکندر بھائی کی ہونے والی بیوی اٹالین ہے، تصور میں تمہارا ایک خاکہ بنایا تھا۔ اٹالین مرد اور عورتیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں نا؟ نویرا بے تکلفی سے بولی تھی۔ وہ عمر میں شاید اس سے 1-2 سال چھوٹی تھی، مگر بے تکلفی سے اسے تم کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف تعریف پر مسکرائی۔ تھینکس۔ تم اردو کیسے بول لیتی ہو؟ ہم تو سمجھ رہے تھے تم سے انگلش میں بات کرنی پڑے گی۔ میں مکمل اٹالین نہیں ہوں، میرے پاپا پاکستانی ہیں۔ ہاں یہ تو مجھے پتا ہے، امو جان نے بتایا تھا، مگر تم دیکھنے میں بالکل اٹالین لگتی ہو۔ اگر اردو نہ بولو اور یہ پاکستانی ڈریس نہ پہنا ہو تو تم مکمل اٹالین لگتی ہو۔ یہاں سکندر نہیں تھا، اس لیے وہ جواباً کھل کر مسکرائی۔ وہ یہاں سکندر کے حوالے سے ان لوگوں سے مل رہی تھی، مگر اس سے خود بے تحاشا خوش اخلاقی، گرم جوشی اور محبت سے ملتی اس لڑکی سے رکھائی نہیں برتی جا رہی تھی۔ سب یہی کہتے ہیں۔ ایکچولی میں شکل صورت میں اپنی ممی پر ہوں۔ تم میری بہن سے ملو تو وہ تمہیں بالکل پاکستانی لگے گی، وہ شکل صورت پہ میرے پاپا پر ہے۔ نویرا نے جواباً مسکرا کر سر ہلایا تھا۔
تم سکندر بھائی سے کہاں ملی؟ روم میں۔ روم میں؟ واؤ، سو رومانٹک۔ اتنی رومانٹک جگہ پر مل کر تو یہ رشتہ بننا ہی تھا۔ کیا سکندر بھائی نے تریوی میں 3 کوائنس اچھالے تھے؟ نویرا ہنستے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ جواباً کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ 3 کوائنس نہیں اچھالے تھے، پھر بھی ہماری شادی ہو رہی ہے۔ نویرا بھی زور سے ہنسی تھی۔ ہنستے ہنستے اس کے دور کرسیوں پر بیٹھے شہریار خان، آمنہ اور سکندر پر نظر پڑی تھی۔ سکندر 90 تولے سنجیدہ سے انداز میں آمنہ سے باتیں کر رہا تھا۔ سکندر اور شہریار خان کے بیچ وہ کرسی خالی تھی جس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ شہریار خان بظاہر وہاں بیٹھے موبائل پر کسی سے بات کر رہے تھے، مگر ان کی نگاہیں مسلسل سکندر پر تھیں۔ اسے شہریار خان کی شخصیت بڑی الجھی ہوئی سی لگی۔ وہ خود کو ظاہر کچھ اور کر رہے تھے، ان کے اندر کچھ اور تھا۔ وہ بظاہر فخر و غرور سے سر تانے بیٹھے تھے، ان کی شخصیت باوقار اور باروب نظر آ رہی تھی، مگر اسے ان کی آنکھوں میں مسلسل ایک بے چینی اور ایک اضطراب نظر آ رہا تھا۔ جو سطح پر نظر آ رہا تھا شاید گہرائی میں وہ نہیں تھا، شاید وہ اندر سے بہت مختلف انسان تھے۔ اس وقت کسی ملازم نے آ کر آمنہ سے کچھ کہہ دیا۔ آمنہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کو آواز دی تھی، نویرا، لیزا بیٹا آ جاؤ، تم لوگ، کھانا لگ گیا ہے۔ چونکہ رات زیادہ ہونے سے قبل ان لوگوں کو واپس بھی پہنچنا تھا، اس لیے کھانا جلدی لگا لیا گیا تھا۔ آ جاؤ لیزا، نویرا اپنائیت سے اس سے بولی۔ علی بھاگتا ہوا وہاں جا رہا تھا، وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے وہاں آ گئی تھیں۔ آمنہ، شہریار خان اور سکندر بھی کرسیوں پر سے اٹھ چکے تھے۔ زین کہاں ہے؟ بلاؤ اسے بھی، آمنہ نے نویرا سے کہا۔ جی امو جان، میں بلا کر لاتی ہوں۔ اس نے فوراً سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر کا چہرہ ہنوز بے تاثر تھا، گویا زین کے آنے یا نہ آنے سے اسے کچھ فرق نہیں پڑا تھا۔ نویرا وہاں سے چلی گئی تھی۔ فارم ہاؤس کے روز گارڈن میں ڈنر کے لیے میز اور کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ چاروں طرف کئی رنگوں اور قسموں کے گلاب نظر آ رہے تھے۔ ان کے دلکش رنگ اور بھینی بھینی خوشبو فضا کو معطر اور خوشگوار بنا رہی تھی۔ گارڈن کی تمام لائٹس آن کر دی گئی تھیں، اگرچہ ابھی مغرب کا ہی وقت تھا اور اندھیرا پھیلا نہیں تھا، مگر وہ جگہ گولڈن لائٹ سے جگمگا گئی تھی۔ گارڈن سے اس بار قدرے فاصلے پر باربیکیو ہو رہا تھا اور گرما گرم نان بھی وہیں لگ رہے تھے۔ وہ سب لوگ کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ملازمین نے بڑی پھرتی اور مستعدی سے میز پر گرم گرم نان اور باربیکیو ڈشز لا کر سرو کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی وقت اس نے نویرا کو ایک ہینڈسم شخص کے ساتھ اس طرف آتا دیکھا۔ سکندر سے مشابہت نہ تھی، پھر بھی نویرا کے ساتھ اسے آتا دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ سکندر کا چھوٹا بھائی ہے۔ وہ ہینڈسم تھا مگر سکندر جتنا نہیں۔ اس کی شخصیت سکندر جیسی شاندار نہیں تھی۔ سکندر اپنے پاپا پر تھا اور اس کا بھائی امو جان پر۔ جسے وہ نویرا کے ساتھ چلتا اس کی دوستانہ فطرت کے بالکل برعکس لگ رہا تھا۔ بے تحاشا سنجیدہ چہرہ اور ایسا انداز جیسے اسے یہاں جبرن لایا گیا ہو۔ وہ میز تک آ گیا تھا۔ لیزا نے سکندر کی طرف دیکھا۔ وہ زین کو نظر انداز کر کے اپنے موبائل پر آیا کوئی میسج دیکھنے لگا تھا۔ زین نے بھی میز پر بیٹھے تمام لوگوں کی طرف دیکھا تھا سوائے سکندر کے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ زین بطور خاص کسی کو بھی مخاطب کیے بغیر سلام کرتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ میز پر بیٹھے جس فرد کا دل چاہے یہ سمجھ لے کہ اس نے اسے سلام کیا ہے۔ وہ سکندر کے برابر بیٹھی تھی اور سکندر کے دائیں جانب آمنہ بیٹھی تھی۔ زین سامنے والی کرسی پر نویرا کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ علی شہریار خان کے برابر بیٹھا تھا۔ اسے ان دونوں بھائیوں کے چہروں پر تناؤ اور سختی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ باقی تمام افراد ماحول کے اس ٹینشن کو بظاہر نظر انداز کرتے دکھائی دے رہے تھے، مگر در حقیقت وہ اس تناؤ کو پوری محسوس کر رہے تھے۔ لیزا، تم ٹھیک سے لو بیٹا، اس نے شہریار خان کی آواز سنی۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے ان کی نگاہوں میں ایک باپ کی سی بے بسی نظر آئی۔ نویرا میاں کا موڈ دیکھ کر اس وقت بالکل خاموش تھی۔ آمنہ اور شہریار خان ماحول کی گمبھیرتا اور تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں لیزا، لو بیٹا، آمنہ بھی فوراً بولی۔ میں لے رہی ہوں، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سکندر نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سلاد ڈال رکھا تھا۔ وہ پلیٹ میں کانٹا ادھر ادھر گھما کر بے رغبی سے کھا رہا تھا۔ یہ سلاد بھی جیسے اس نے مروتاً اور مجبوراً کھا لیا تھا۔ شہریار خان نے ملازم کو آواز دے کر بلایا تھا۔ ملازم دوڑا فوراً وہاں آیا تھا۔ مٹن سجی اور لے کر آؤ، بالکل گرم اور اچھی بنی ہوئی۔ ملازم ان کا حکم سنتے ہی فوراً واپس پلٹا تھا۔ اب وہ اس سے مخاطب تھے۔ تمہارے اٹالین کھانوں کی طرح ہمارے پاکستانی کھانوں میں بھی تمہیں بہت ورائٹی ملے گی۔ زین سب سے لاتعلق سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ کسی کی بھی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا۔ زین کو قریب سے بغور دیکھ کر پتہ نہیں کیوں بار بار اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، کب اسے بالکل یاد نہیں آ رہا تھا۔ جی انکل، مجھے پتہ ہے، پاکستانی کھانے بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ ملازم مٹن سجی خوبصورت ڈش میں رکھ کر لے آیا تھا۔ شہریار خان نے خود ہی اس کا ایک پیس کاٹ کر اس کی پلیٹ میں رکھا تھا۔ یہ ٹرائی کرو، تمہیں اچھی لگے گی، سکندر کی پلیٹ میں بھی ڈالو۔ انہوں نے ڈش اس کی اور سکندر کی طرف بڑھائی تھی۔ اس نے محسوس کیا آمنہ اور نویرا شہریار خان کی حیرت سے تھوڑی دیر بعد یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنے مزاج سے ہٹ کر کچھ کام کر رہے تھے۔ تمہیں دوں سکندر؟ اس نے آہستگی سے اس سے پوچھا۔ اس نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے شہریار خان کی طرف دیکھا۔ وہ اسے اور سکندر ہی کو دیکھ رہے تھے۔ سکندر کا انکار میں ہلتا سر انہوں نے دیکھا تھا۔ اسے ایک بار پھر شہریار خان کے چہرے پر غم اور بے بسی نظر آئی تھی۔ زین ہر چیز کھا رہا تھا، اس طرح جیسے یہاں صرف اور صرف کھانا کھانے ہی کے لیے آ کر بیٹھا تھا۔ سب کھانا کھا چکے، تب کھانے کی میز سے سب سے پہلے اٹھنے والا زین تھا۔ تم کہاں چلے؟ شہریار خان نے سے پوچھا۔ سر میں تھوڑا درد ہے پاپا، کمرے میں ریسٹ کروں گا۔
سنجیدگی سے وہ بولتا فوراً وہاں سے جانے کے لیے مڑا تھا، بغیر ان دونوں کو خدا حافظ کہے، جیسے وہ سکندر اور اس کی ہونے والی بیوی سے مخاطب ہونا تو دور ان کی شکلیں تک دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ اسے ذہن اچھا نہیں لگا تھا، جو بھی ناراضگی تھی، مگر اس کا بھائی پورے 12 سال بعد اس کے سامنے آیا تھا، کیا وہ مروتاً بھی بھائی کے ساتھ سلام دعا نہیں کر سکتا تھا؟ سکندر کا دکھ اس نے پھر نئے سرے سے محسوس کیا تھا۔ ظلم بھی اسی کے ساتھ ہوا تھا اور مجرموں جیسا سلوک بھی اسی کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ وہ سب بھی میز پر سے اٹھ گئے تھے، ذہن اندر جا چکا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں اب چلنا چاہیے، سکندر سنجیدگی سے آمنہ سے بولا۔ سب ساتھ کافی پی لیتے ہیں پھر چلے جانا، شہریار خان نرم لہجے میں سکندر سے بولے۔ دیر ہو جائے گی، لیزا کے پاپا گھر پر اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ جواباً سنجیدگی ہی سے دو ٹوک انداز میں بولا تھا، گویا یہاں مزید نہیں ٹھہرنا چاہتا تھا۔ اسے جانے پر آمادہ دیکھ کر شہریار خان نے نویرا کو کچھ اشارہ کیا تھا، وہ فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ سب آہستہ قدموں سے چلتے روز گارڈن سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ لوگ واپس وہیں آ گئے تھے جہاں پر یہاں آنے کے بعد بیٹھے تھے، جھیل کے نزدیک والی جگہ۔ نویرا تیزی سے واپس آئی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک جیولری باکس تھا۔ نویرا نے وہ جیولری باکس آمنہ کو لا کر پکڑایا تھا۔ باکس کا سائز بتا رہا تھا اس میں سونے کی چوڑیاں یا کنگن ہونے چاہیے تھے۔ وہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر سکندر کی طرف دیکھا تھا، کیا اسے کوئی تحفہ یہاں سے لینا تھا یا نہیں لینا تھا؟ بہت اچھی لگی ہو تم مجھے، اللہ تمہیں اور سکندر کو ڈھیر ساری خوشیاں دے، تمہارے دل یوں ہی محبت سے ملے رہیں۔ آمنہ نے دعائیں دیتے ہوئے وہ باکس لیزا کی طرف بڑھایا تھا۔ یہ چھوٹا سا تحفہ تمہارے لیے، میری طرف سے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی سکندر ان سے بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے امو جان، کسی بھی تحفے سے زیادہ قیمتی ہمارے لیے آپ کی دعائیں ہیں، آپ بس ہمیں اپنی دعائیں دیں۔ اس کا لہجہ عزت اور احترام لیے مہذب سا تھا، مگر ان کی نگاہوں میں سختی اور انکار تھا۔ اور یہاں سے کچھ نہیں لے گا وہ، اپنے لیے نہ اپنی بیوی کے لیے۔ پھر بھی بیٹا، میری خوشی تھی، میری بہو پہلی بار مجھ سے ملنے آئی ہے۔ آمنہ کا لہجہ مرجھا سا گیا تھا، مگر اس وقت سکندر نے ماں کے لہجے میں شامل دکھ کو، ان کی آنکھوں میں در آئی نمی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تو آپ نے اتنے ڈھیر ساری دعائیں دی تو ہیں، دنیا کا قیمتی سے قیمتی تحفہ آپ کی دعاؤں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ وہ خاموش تماشائی کی طرح ماں اور بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس نے شہریار خان کو آمنہ کی طرف اشارہ کرتے دیکھا کہ وہ سکندر سے مزید اصرار نہ کرے، جیسے وہ سمجھ گئے تھے سکندر سے کتنا بھی اصرار کر لیا جائے وہ یہاں سے ایک کنکر یا پتا تک لے جانے کا روادار نہ ہوگا۔ اس نے صرف آمنہ ہی کے نہیں، شہریار خان کے چہرے پر بھی مایوسی پھیلتی دیکھی۔ اس کی طرح نویرا بھی اس سچویشن میں بالکل خاموش تھی۔ آمنہ شوہر کا اشارہ سمجھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اچھا بیٹا، جیسی تمہاری خوشی، وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی تھی۔ واپسی میں نویرا اور آمنہ کے ساتھ شہریار خان بھی انہیں رخصت کرنے آئے تھے۔ آمنہ نے اسے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ ابھی ہو نا تم دونوں یہاں پر؟ جی امو جان، وہ مسکرا کر بولی۔ وہ سکندر کو اس کے ہر رویے کے لیے 100% حق پر سمجھ رہی تھی، مگر پھر بھی اس پل اسے اس کی ماں باپ سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ وہ بہت دکھی لگ رہے تھے۔ آمنہ اب سکندر سے مل رہی تھی، اسے پھر گلے لگا رہی تھی۔ کل مجھ سے ملو گے نا؟ سکندر نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا تھا، جیسے باقی سب کے سامنے وہ ماں سے ہی فاصلے پر چلا آیا تھا۔ اللہ حافظ۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ آمنہ کے ملنے کے بعد شہریار خان سکندر کی طرف بڑھے تھے، مگر ان کے بڑھنے سے پہلے سکندر سب کو خدا حافظ کہتا گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا۔ اللہ حافظ انکل، اس نے انہیں الوداع کہا تھا۔ انہوں نے بزرگانہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ خوش رہو بیٹا۔ اس نے نظریں اٹھا کے ان کی طرف دیکھا تو اسے ان کی نظروں میں دکھ اور بے بسی نظر آئی تھی۔ نویرا سے بھی خوشگوار انداز میں گلے مل کر وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ تینوں افراد وہیں کھڑے انہیں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ نویرا اور آمنہ ہاتھ ہلا کر انہیں خدا حافظ کہہ رہی تھیں۔ شہریار خان سنجیدہ کھڑے تھے، ان کے چہرے پر ابھی بھی دکھ اور بے بسی نظر آ رہی تھی۔